بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے بہت بڑے بزنس اور ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض کی سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کے گرد شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ نوٹس کے اوپر نوٹس اور شو کاز کے اوپر شو کاز دیے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ملک ریاض صاحب کی جانب سے، کیا ہوا، اس ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اور جس کسی نے بھی ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر پریس کریں بٹن کو، اور شیئر کریں، اور اس کے اوپر کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملک ریاض صاحب ایک اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ ہے، اور ان کی اسٹیٹ ہے بحریہ ٹاؤن، اور وہ راولپنڈی، اسلام آباد اور مختلف جگہوں کے اوپر ہے ملک میں۔ سی ڈی اے پلاننگ کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور سی ڈی اے پلاننگ کے ڈائریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیز اعجاز احمد شیخ صاحب کی جانب سے ڈپٹی ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو جو ہیں بحریہ ٹاؤن کے انجینئر محمد سلیم صاحب، انہیں ایک نوٹس سرو کیا گیا ہے جسے شو کاز کا نوٹس کا نام دیا گیا ہے، جو کہ حتمی اسے کہا گیا ہے کہ شو کاز ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی جا سکتی ہیں۔ یہ نوٹس کیوں دیا گیا ہے؟ یہ نوٹس اگست میں بھی دیا گیا تھا، پھر سپٹمبر میں بھی دیا گیا، اور اب دوبارہ دیا گیا ہے، مگر اس کے اوپر عمل درآمد بحریہ ٹاؤن کی جانب سے یا ملک ریاض صاحب کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ ان پرسن بھی بلایا گیا تھا ملک ریاض صاحب کو، پھر ان کے بیٹے کو، پھر اب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر محمد سلیم کو، مگر پیروی نہیں کی جا رہی، اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ 1 ارب 84 کروڑ اور 22 لاکھ روپے کے جو واجبات ہے اس کی عدم ادائیگی کے لیے یہ حتمی شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اور انہیں کہا گیا ہے کہ ودن 7 days اس کے اوپر آپ لوگ پیروی کریں، سی ڈی اے کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں، ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ کیوں نوٹس جاری کیے گئے ہیں؟ سی ڈی اے کے مطابق شرائط کی عدم ادائیگی اور کمرشل پلاٹس کے واجبات کی عدم ادائیگی کے اوپر یہ فائنل شو کاز نوٹس دیا گیا ہے، اور ڈپٹی سی ای او انجینئر محمد سلیم کو کہا گیا ہے کہ کمرشل چارجز کی مد میں 7,500 پر اسکوائر یارڈ جو یہ چارجز بنتے ہیں، جو کہ 1 ارب 84 کروڑ 22 لاکھ روپے ہیں، یہ اس صورت میں یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں نے بحریہ ٹاؤن نے، یعنی بحریہ پیراڈائز ہے، مختلف ہیں، انہوں نے بغیر اجازت اور این او سی اور ایل او پی یعنی لے آؤٹ پلان کی جو شیئر خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس کی پاداش میں عمارتیں جو ہیں وہ بنائی گئی ہے، فارم ہاؤسز بنائے گئے ہیں، جو اپارٹمنٹس ہیں وہ، اور دیگر عمارتیں جو ہیں اس کی انلیگل کنسٹرکشن کی پاداش میں یہ مجوزہ رقم بنتی ہے، جو کہ مذکورہ رقم ہے 1 ارب 84 کروڑ اور 22 لاکھ روپے۔ یہ سی ڈی اے کے پلاننگ کے پاس جمع کروا دیں، ورنہ ان کے آفیسز سیل کر دیے جائیں گے، ان کے کیسز ایف آئی اے اور نیب کو بھجوا دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سی ڈی اے حق محفوظ رکھتا ہے کہ یہ زون 4، 2 اور 5 میں جو بحریہ ٹاؤن کی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو کہ انلیگل ہیں، ان کو ڈیمولش کر دیا جائے گا، یعنی منہدم کر دیا جائے گا، ان کے آفیسز جو ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے، قبضے میں لے لیے جائیں گے، عمارتیں جو انلیگل ہیں وہ گرا دی جائیں گی۔ تو یہ اس قسم کے بہت سخت نوٹس ہے، اور واقعی سی ڈی اے جب اپنی پہ آتا ہے تو لازمی کرتا ہے۔ اس سے پہلے سی ڈی اے کی آنکھیں بند تھیں، کیونکہ وہ اقتدار میں تھے ملک ریاض صاحب، اور آج کل بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض مشکل میں ہے، تو سی ڈی اے اور اس کے افسران جاگ اٹھے ہیں، اور ان کے خلاف نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں، اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ فارم ہاؤسز، اپارٹمنٹس اور کافی چیزیں جو ہیں انلیگل تعمیر کی گئی ہیں، اور ان کے چارجز جو ہیں 7,500 مربع گز کے حساب سے 1 ارب 84 کروڑ 22 لاکھ روپے کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ مختلف بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ قابض ہے، اور تقریباً 20% جو ہے جو زمین ہے ایمینٹیز پلاٹس کی، جو پبلک پلاٹس تھے یا پارکس تھے یا قبرستان ہیں یا دیگر جگہ ہیں، وہ سی ڈی اے کے نام پر ٹرانسفر نہیں کی گئی، اور یہ 20% جو ہے ایگریمنٹ کے مطابق، لے آؤٹ پلان کے مطابق اور این او سی کے مطابق، یا سی ڈی اے کے
پلاننگ کے پاس یہ رہن رکھنا ضروری ہوتی ہے، مورگیج رکھنا، مگر وہ سی ڈی اے نے کے پاس سی ڈی اے کی غفلت کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن نے ابھی تک نہیں کی، لہٰذا انہیں نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ لوگ یہ 20% زمین بھی جو پبلک پارکس کی ہے، گریو یارڈ یا اس کی ہے، وہ جمع کروا دیں، ورنہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور لوگ اگر یہ 7 ڈیز کے اندر اندر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی، پیروی نہ کی، واجبات جمع نہ کروائے، 20% زمین سی ڈی اے پلاننگ کے پاس رہن نہ رکھوائی، تو لے آؤٹ پلان کی جو این او سی کی منسوخی کا عمل شروع کر دیا جائے گا، دفاتر سیل کر دیے جائیں گے، بلڈنگز وغیرہ کو مسمار کر دیا جائے گا، اور نیب اور ایف آئی اے کو کیسز بھجوا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف سابقہ نوٹسز میں کہ بحریہ ٹاؤن نے جو زمین کے جو سواں کا دریا سواں ہے وہاں پر قبضہ کیا ہے، مبینہ طور پر جو اللیگل عمارتیں بنائی ہیں، سی ڈی اے اور ایل او پی کی اور این او سی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اور اس کی بھی تحقیقات ہونا ضروری ہے، اور نیب اور ایف آئی اے کو یہ کیسز بھجوائے جائیں گے، مگر یہ شاید زبانی کلامی باتیں ہیں، کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ پیسے والے لوگ ہیں، اور سی ڈی اے میں بھی مبینہ طور کے اوپر پلاننگ میں ان کے کافی اچھے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمیشہ سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے آئے ہیں، اور اب بھی ذرائع کے مطابق مبینہ طور کے اوپر ان کی مشاورت سے اور ان کی کنوینس سے ہی یہ تمام تر عمل جاری ہے، اور نہ ہی ماضی میں کوئی ایسا ایکشن بحریہ ٹاؤن یا کسی بھی انفلوئنشل ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے خلاف لیا گیا ہے، اور نہ ہی اب لیا جائے گا، اور لہٰذا اب یہ نوٹسز وغیرہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی دی جا چکی ہیں، اور 2023 میں یہ کہنا ہے کہ رول جو کہ زونز 2، 4 اور 5 میں ترقیاتی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی تھی، جس کے پاداش میں اب یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی رقم ہے 1 ارب 84 کروڑ سے زائد وہ فی الفور جمع کروائیں، ورنہ اپنا بوریا بستر گول سمجھیں۔ نوید صدیقی کی اجازت دیں، السلام۔